عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تاریخ کربلا کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امام حسین نے کس کے سامنے حق بات کہی، امام حسین نے کس کے ساتھ جہاد کیا، امام حسین نے حق کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے دوست و احباب کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے جوان بیٹوں کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے ننھے معصوم بچوں کی قربانی پیش کر دی۔ اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو دولت امام حسین کے قدموں میں ہوتی، اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو ہزاروں لشکر و سپاہ آپ کے قبضے میں ہوتے، اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو دنیا کا عیش و آرام آپ کے قدموں میں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنے نانا جان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ تلاوت قرآن چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ خانہ کعبہ کا حج کرنا چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنے نانا کے روزہ اقدس پر حاضری دینا چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنے نانا کے مقدس شہر کو چھوڑ دو، بلکہ امام حسین سے صرف اور صرف اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور تمام لوگوں کو فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہو جانے دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین حق بات کہنے سے کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ امام حسین کو معلوم تھا فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا حق کو چھپانا ہے، اسی لیے امام حسین اپنی جان کی قربانی دے کر حق بات کو بلند کر کے رہے، امام حسین اپنی اولادوں کی قربانی دے کر حق کے پرچم کو بلند کیے، امام حسین دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرا دیے لیکن حق بات کہنے سے خاموش نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آج تک امام حسین کو یاد کرتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کبھی حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹے، چاہے آپ کی جان چلے جائے، کیونکہ حق بات کہنا بھی جہاد ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا، کسی حاکم کے سامنے حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا، اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے، ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حق بات کہنے پر خاموش نہ رہیں۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔